مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ عالمہ افق مزمل میں آپ کی سمجھا رہی ہوں، اور دعا کے فضائل ہماری بہن نے ہمیں سمجھائے بھی ہیں، بتائے بھی ہیں بڑے پیارے انداز سے۔ آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں وہ آداب، وہ قرینہ، وہ طریقہ، کس طرح دعا مانگی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب بھی کوئی ڈیوٹی آپ کو دی جائے، کوئی کام ہمیں دیا جائے، خواہ وہ دنیا ہی کام ہو، لیکن جب ہم اس کو کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو ہمیں ایک پراپر طریقہ بتایا جاتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی بندہ اس کو پلین چلانے کا کہا جائے تو وہ پورا طریقہ اس کو آتا ہوگا، تبھی وہ پلین آپریٹ کر سکتا ہے، ادروائز وہ اگر چلا بھی لے گا تو یہ اپنا یا دوسروں کا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں۔ اگر دینی چیزوں کی بات کی جائے تو اس میں بدرجہ اولیٰ توجہ اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ہم نے ابھی بات کی کہ دعا ایک عبادت ہے، یعنی کہ یہ ایک کوئی حقیر سی معاذ اللہ شے نہیں ہے کہ جو آپ نے دعا کر لی اور آپ کھڑے ہو گئے۔ اس کے ایک پراپر آداب ہیں، پراپر طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے تو اس کا انداز بھی پھر ہمیں آنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی ایسا ہو کہ جس طریقے پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر برستی رہیں۔ تو اس کا پراپر ایک ادب سیکھنا ہوگا۔ دعا کے آداب علماء نے ویسے تو بہت سارے ارشاد فرمائے، لیکن یہاں پر چند ذکر کرتی چلوں کہ جن پہ عمل کرنا بڑا آسان ہے۔ کچھ توجہ درکار ہے، کچھ جو ہے وہ اہمیت اور وقت درکار ہے۔ ان کو جب ہم سیکھ لیں گے پراپر تو اس طریقے سے دعا کی جائے، دعا کرنے کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ اور پھر جب ہم ایک چیز کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس پہ توجہ باقی رہتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ کرنے والی چیز کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کا پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ کا دل خیال غیر سے پاک ہو۔ توجہ اللہ کی طرف ایسی ہو کہ میرے دل میں نے رب کی صفات کا تصور جما کے رکھا ہے، اور میری نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کاملہ پر ہے کہ اب میں دعا کروں تو وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو ایک اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی کو بھی رزق پہنچانے والی ذات ہے، کہ اس کے اپنے ہر مخلوق کی بڑی فکر رکھنے والی وہ ذات ہے، تو میں کیا چیز ہوں۔ تو اپنے دل کو تصور غیر سے پاک کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، کہ اللہ رب العزت غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو غافل دل کیا ہے؟ توجہ یہاں وہاں بٹی ہوئی ہے، جلدی سے دعا کی اور کھڑے ہو گئے، یہ ہے غافل دل۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے مگر توجہ یہ کچن میں کچھ بن رہا ہے، دروازہ بج رہا ہے، فلاں کام اس کے بعد کرنا ہے، یعنی فوراً ڈیوٹی ہماری چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے دعا کے بعد کیا کیا کرنا ہے، وہ نکال دیں سب، توجہ اللہ کی طرف، تبھی مانگنے کا مزہ آئے گا۔ آپ خود سوچیں نا، اگر ہم سے کوئی لینے کے لیے آتا ہے، فون پہ بات کرتے کرتے کہتا ہے 2-3 ہزار روپے قرض دے دینا، تو کتنا غصہ آئے گا کہ قرض مانگنے کے لیے آیا ہے اور فون پہ بات کر رہا ہے، صحیح سے بات تو کر لے، تو کتنا غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو عظیم ذات ہے، مخلوق سے تو اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو بلا تمثیل جب اللہ سے مانگے تو توجہ اس کی طرف ہو، تاکہ مانگنے کا بھی مزہ آئے اور جب عطا ہو تو اس کا بھی مزہ آئے۔ بارگاہ کا پروٹوکول بھی ہے نا، ہونا چاہیے، پروٹوکول ہے۔ اسی طریقے سے اپنا بدن، اپنا لباس اور جس مقام پہ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں وہ دعا پاک و صاف ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری شریعت اسلامیہ طہارت اور ہمیں پاکیزگی کا تصور دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں شریعت کو پسند ہے، اس لیے اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اس مقام کو پاک صاف ہونے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ دعا سے پہلے کچھ عمل صالح کر لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نوافل ادا کر لیے۔ اسی طریقے سے اگر کبھی کبھار صدقہ دے دیا، اس کے بعد دعا کریں کہ چانسز بڑھنے نا، ہم نے درجات طے کرنے، سٹیپ بائی سٹیپ دعا کے قریب جانا ہے، تو یہ سٹیپس سارے ہم چڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں، اور ہونا تو یہی چاہیے کہ نہ انسان نے کوئی حرام کام کیا ہو اور نہ ہی کوئی حرام چیز کھائی ہو۔ میں یہاں آپ کو روک رہی ہوں جی۔ اس وقت ناظرین ہم ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اور بڑے پیارے سٹیپس ہیں جو ہمیں عالمہ افق سمجھا رہی ہیں کہ حرام چیزوں سے بھی دور رہنا ہے اور کن کن باتوں کی رعایت کرنی ہے، لحاظ رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دعا کے احکام، اور بریک سے قبل عالمہ افق ہمیں سمجھا رہی تھیں، تمام وہ سٹیپس بتا رہی تھیں کہ جو دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ جی عالمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ دعا مانگنے کے لیے جو سٹیپس ہیں ان کی طرف پہلے توجہ کریں گے، تو ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ انسان نے نہ کچھ حرام کھایا ہو، نہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو، اور نہ اس نے کوئی حرام کام کیا ہو، اس طرح دعا کرے کہ ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہو۔ مزید یہ کہ جو گناہ کر چکا ماں قبل گناہوں کی توبہ کرے، اس کے بعد دعا کرے۔ اور توبہ کے جو شرائط ہم پڑھتے ہیں کہ دل میں اس گناہ کا تصور رکھ کر توبہ کی جائے، فی الحال وہ گناہ نہ کر رہا ہو، اس کو ترک کر چکا ہو، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرتے ہوئے دعا کرے۔ اسی طریقے سے وقت دعا جو ہے وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے، یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو یہ سب سے انسان کی جو بلند چیز ہوتی ہے وہ اس کی پیشانی ہوتی ہے، جس کو وہ جھکانا پسند نہیں کرتا،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہی بڑا مقبول ہے کہ اپنی سب سے بلند چیز کو سب سے زیادہ نیچے گرا دو تو پھر مانگنے کا مزہ ہے اور پھر لینے کا بھی مزہ آتا ہے. تو اسی لیے عاجزی کے اظہار کے ساتھ وقت دعا باوضو رہیں, قبلہ رو ہوں, نگاہیں نیچی رکھے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے صفاتی ناموں کے ذریعے دعا کریں. علماء فرماتے ہیں یا ربنا 5 مرتبہ کہہ کر دعا کی جائے تو قبولیت کے آثار بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک قول کے مطابق یا ارحم الراحمین کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان ناموں کو 5 بار ذکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلایا جائے. اس کی توجہ تو ویسے بھی ہر بندے کی جانب ہے ہی, لیکن پھر بھی اس کی توجہ کو مزید مذکور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہہ کر دعا کی جائے, اور دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھ کے دعا کیا جائے. اس کا بڑا پیارا ایک وجہ بتاتے ہیں کہ درود پاک تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ہی. اگر آپ کی دعا سے قبل اور دعا کے ماں بعد درود پاک شامل ہوگا تو یہ درود پاک تو قبول ہو رہا ہے, درمیان والا بھی اس کے صدقے قبول ہو جائے گا. سبحان, یہ درود کی برکت سبحان اللہ. اور اپنی ہتھیلیوں کو جو ہے وہ پھیلا کر دعا کریں, یوں سمیٹ کر بعض لوگ دعا کرتے ہیں, تو اس کا آداب اور طریقہ یہ کہ ہاتھوں کو کھول کر اور بلند کر کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. اور چونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, بالکل ثابت ہے, بلند کر کے اور کھول کے دعا کی جائے. اور اس کی بلندی کے درجات یا اتنا یا سینے کی سیدھ تک یا چہرے کی سیدھ تک, ہاں مختلف اقوال ہیں. تو اس طریقے سے دعا کی جائے, کو پھر دعا کے بعد پھیرنا بھی, ہاں, تاکہ برکات اس سے حاصل ہوتی ہیں. تو ان آداب کو اگر ملحوظ رکھ کر دعا کی جائے تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس بارگاہ سے ہی دعا واپس لوٹ جائے, کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی عاجزی پسند ہے, اس کا گڑگڑانا پسند ہے. مزید یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اور توجہ قلبی کے ساتھ دل میں تمنا لے کر توکل لے کر دعا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اپنے نافرمان بندوں کو بھی نوازتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہم بھی نافرمان بندے, لیکن اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا, تو یہ اس کا کرم ہے. جب بندہ فرما بردار بن کے دعا کرے گا تو بدرجے اولا عطائیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ان آداب کی بجا آوری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہ اکبر.